جی السلام علیکم تمام ساتھیوں کو یہاں پر بھی اور جو آن لائن بہت سے رحمان صاحب کے پیارے، ان کے دوست، ان کے فینز، ان کے اسٹوڈنٹس جو ہمارے ساتھ لائیو ہیں ان کو بھی میرا سلام، اور جو ہمارے ساتھ ہمارے زوم پہ ہیں ان کو بھی بہت سلام. اور تھوڑا سا میں مقصد بیان کر دوں آج کی میٹنگ کا کہ ہم اکٹھے ہونا چاہ رہے تھے. حالات ایسے ہیں، چاہے وہ کورونا کی وجہ سے ہوں، چاہے دیگر عجیب و غریب فیکٹرز ہیں جو آج کل پھیلے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے. تو ہم نے سوچا کہ ویسے بھی کچھ ساتھی بیرون ملک ہیں، جب تک ہم آپس میں مل کے بیٹھ کے رحمان صاحب کی باتیں نہیں کریں گے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس ڈس بلیف میں سے نہیں نکلے گا کہ وہ چلے گئے ہیں. ہمیں کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا. سو یہ آج کی جو گیدرنگ ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے تھوڑے تھوڑے دل ہلکے ہوں، ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ کر پائیں، ان کی باتیں کریں. آج کوئی ایسا کوئی سیشن نہیں ہے کہ جس میں تقریریں ہوں یا کلیشیڈ جملے ہوں. یہ صرف اور صرف اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے ان کی پیاری باتیں، ان کے جوکس، ان کے قصے، اتنی ڈھیر باتیں، ان کا وٹ، ان کی شفقت، ان کی گائیڈنس، اس کو یاد کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ لوگ اجازت دیں، سب کے ویسے تو نام لکھے ہوئے ہیں اور کوئی یہاں فارمیلٹی نہیں ہے، مگر میں سارے ساتھیوں کو ویلکم کروں گی جو یو کے سے بھی ہیں، کینیڈا سے بھی ہیں، پاکستان سے بھی ہیں، اور خاص طور پہ رحمان صاحب کی فیملی میں اشر ہیں، ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی سحر ہیں، اور ان کی ایک بیٹی جو کیمبرج میں ہے امبرین، وہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ لوگ کا بہت شکریہ. زخم بہت تازہ ہے، اور میرا خیال ہے ہیلنگ اسی طرح ہوتی ہے کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھیں اور بار بار بات کریں ان کی، اور بہت ڈھیر باتیں کریں ان کی. تو اگر آپ لوگ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا ہم نے فلم کلپ نکالا ہے، اور مجھے لگا کہ بہت اچھا لگے گا. ویر جی کوہلی آپ جوائن کر رہے ہیں، آپ کو میں ویلکم کرتی ہوں. ہم نے رحمان صاحب کو بہت ریکارڈ کیا مہر گڑھ میں، خاص طور پہ ایک ہماری گریڈ تھی جو ختم نہیں ہوتی تھی کہ ان کی باتیں ہر طرح کی ہم ریکارڈ کر لیں. تو ایک فلم جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی اور احمر نے بنائی تھی، اور احمر آپ کا بہت شکریہ. آپ کی فلم میں سے ہم وہ چھوٹا سا پورشن ایک دکھانا چاہتے ہیں ایز اے اسٹارٹ آف، کیونکہ ان کے چہرہ دیکھ لیں گے تو میرے خیال ہے جتنا بھی دکھ ہے ایسے ہی ہمیں مسکراہٹ آ جائے گی. تو ملیہ اگر آپ پلیز وہ مہر گڑھ کی فلم چلا دیجئے جو احمر نے بنائی، تھوڑا سا اس کا پیس ہے. آئی اے رحمان 1 ستمبر 1930 کو ہریانہ کے ضلع گڑگاؤں کے چھوٹے سے گاؤں حسن پور میں پیدا ہوئے. والدین نے ان کا نام اختر رحمان رکھا. ہم حسن پور کے رہنے والے ہیں، اور ہمایوں کے ساتھ ہمارے آبا و اجداد سے رحمان صاحب کے والد انہوں نے اپنے بیٹے کو لاہور لا کالج میں بھیج دیا تھا. وکالت کے بعد وہ پلول جو سب ڈویژن تھا اب ضلع بن گیا ہے، اس میں وکالت کرتے تھے. آپ نے کھلایا انہیں؟ ہاں کھلایا، ساتھ لے پھرتے. بچپن میں کیا شرارت کرتے تھے؟ کچھ نہ کوئی لے پھرتی تھی، وہ کہتی تھی گر جا گا، میں کرنے گرا گا نہیں لے جاتی تھی. ہمارے ماموں جو ان کے والد، تو انہوں نے نواب صاحب کا مکان انہوں نے کرائے پہ لیا ہوا تھا. نواب صاحب تمام جتنے پبلشرز تھے ان سے اپنی لائبریری کے لیے کتب وہ منگواتے تھے. اتفاق سے وہ لائبریری جہاں رحمان صاحب رہتے تھے اس کے اوپر کے کمرے میں تھی، تو انہوں نے شروع سے ہی اس لائبریری کو کنگالنا شروع کر دیا. تعلیم کے بارے میں سب سے پہلے تو پرول میں میونسپل کمیٹی کے پرائمری اسکول میں داخلہ لیا، پھر ہائی اسکول میں چلے گئے، وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد پھر علی گڑھ چلے گئے، وہاں تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی. سن 1947 میں رحمان صاحب علی گڑھ ہی میں تھے جب انہیں اپنے خاندان کے افراد کے مارے جانے کی خبر ملی. ہمارے تقریباً 2-3 ہزار آدمی شہید کر دیے، اور صرف 200-250 آدمی ہم بچے تھے، جس میں عورتیں اور بچے تھے. پارٹیشن ہو گیا تو پاکستان آ گئے، لاہور آ گیا، بیچ میں کچھ وقفہ آ گیا، روٹی روزگار کے حوالے سے نوکری کرنی پڑی، پھر کچھ لاہور کے کالجز وقت گزارا، پنجاب یونیورسٹی میں. لیکن میری اصل تعلیم جو ہے وہ جرنلسٹ بننے کے بعد شروع ہوئی، جس کو میں صحیح تعلیم کہتا ہوں، اور جس میں کہ
درسگاہوں کا کوئی دخل نہیں ہے، صرف ایک درسگاہ کا دخل ہے، اس کا نام پنجاب پبلک لائبریری ہے، جہاں بیٹھ کے میں نے بہت سے نئے علوم پڑھنا شروع کی اور اردو میں لکھنا شروع کیا، فیچرز لکھے، ایک رسالے کو بھیج دیے، لیکن اس سے مجھے کچھ ملتا نہیں تھا۔ پھر دو تین دن بیٹھ کے میں نے ایک لمبا سا مضمون لکھ دیا اور پاکستان ٹائم میں بھیج دیا، پاکستان ٹائم میں چھپ گیا، اور کچھ دنوں بعد مجھے ایک لیٹر آ گیا جو کنٹریبیوشن بل ہوتا تھا پاکستان ٹائمز کا، کہ میرے اس مضمون کے مجھے 150 روپے ملیں گے، اور وہ بل جو تھا سائن کیا ہوا تھا FAF، فیض احمد فیض۔ تو اس سے پہلے میں نوکری کرتا تھا تو مہینے بھر کی تنخواہ 150 روپے تھی، تو میں نے کہا کہ یہ کام اچھا ہے۔ 1950 میں پہلا مضمون لکھا تھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اخبار میں اشتہار آ گیا کہ ہمیں ریڈرز ریویو چاہیے فلموں کے، تو وہ میں نے شروع کر دیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ جو ہے باقاعدہ سٹاف میں شامل ہو جائیے، اور ڈیسک پہ کام کرنا شروع کر دیا، سب ایڈیٹر ہو گیا۔ فیض صاحب سے کو دیکھا میں نے ضرور تھا، لیکن براہ راست ملاقات ان کے پنڈی کانسپریسی کیس کے بعد واپس آنے پہ ہوئی۔ 12 مئی سن 1958 میں IA رحمان رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ قدر رویہ بہت اچھا ہے، بہت اچھے آدمی ہیں، اور بہت ہی قسمت اچھی ہے میری کہ ایسے مجھے زندگی کا ساتھی ملا۔ بچے میرے ماشاءاللہ 5 ہیں، ایک امریکہ میں ہے اور ایک کراچی میں بیٹی میری، اور ایک لندن میں ہے میری بیٹی، 2 یہاں پر میرے بیٹے ہیں، اشر رحمان اور احمد رحمان۔ ماشاءاللہ سب صاحب اولاد ہیں، اللہ کا شکر ہے، سب لوگ خوش ہیں اپنے گھروں میں۔ جب 70 میں ہماری ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہمیں ڈسمس کیا گیا پاکستان ٹائمز سے، تو ہماری یونین نے فیصلہ کیا، فیڈرل یونین جرنلسٹ نے فیصلہ کیا، ہمیں کیا کوئی 150 آدمی انہوں نے ڈسمس کر دیے تھے 1970 میں ہڑتال کرنے کے جرم میں۔ تو وہ اس وقت ہماری یونین نے فیصلہ کیا کہ اس کا جواب یہی اچھا ہوگا کہ ہم اپنا اخبار نکال لیں، تو اس وقت اخبار آزاد نکالا۔ خیال یہ تھا کہ 15-20 ہزار اخبار ہم چھاپ لیں گے اور بیچ بھی لیں گے، لیکن ہوا یہ کہ 1 مہینے کے اندر اس اخبار کی اشاعت 1 لاکھ پہ پہنچ گئی، جو ہمارے بس میں نہیں تھی کیونکہ ہمارے پاس سرمایہ ہی نہیں تھا۔ بھٹو صاحب کی حکومت آ گئی تو انہوں نے جو لوگ رہ گئے تھے باقی ہم سب کو بحال کر دیا، پاکستان ٹائم چلے گئے۔ پھر 1974 میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو ہمارے کنوکشنز تھے وہ اب حاصل نہیں ہو سکیں گے اخبار میں، تو میں نے ریٹائرمنٹ لے لی پاکستان ٹائم سے 1974 میں، اور کچھ عرصے کے بعد نیپٹیک جوائن کر لی، چونکہ وہ اپنا ایک رسالہ نکالنا چاہتے تھے، سنیما دی ورلڈ اوور، ضیاء الحق کا مارشلہ تھا، اس میں کسی قسم کی جرنلزم کی، اس طرح کی جرنلزم کی گنجائش تھی۔ تو نیپٹیک چھوڑنے کے بعد پھر ویو پوائنٹ میں آ گئے۔ مظہر علی خان صاحب نے بڑا ہمارے ساتھ کرم کیا، اپنے ویکلی میں جگہ دے دی اور 10 سال وہاں گزارے۔ اسلام آباد کے لیے رحمان صاحب کے قلم سے لکھا ہوا سچ برداشت کرنا مشکل تھا، اور 1981 میں انہیں قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑیں۔ ویو پوائنٹ میں تھا تو سارا عملہ ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، اور بلا وجہ کے ہمیں بتایا نہیں گیا کیا ہم نے جرم کیا تھا۔ ہلکا سا خوف، لیکن پرائیڈ زیادہ تھی، فیئر کم تھا، پرائیڈ زیادہ تھی۔ رحمان صاحب نے ہمیشہ قلم کو امن کے قیام کے لیے سب سے زوراور ہتھیار سمجھا، اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر سن 1994 میں پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی کی بنیاد ڈالی۔ پہلے رحمان صاحب نے تشکیل دینے میں انیشیٹو لیا، پہل کی، اور پہلے 10 سال رحمان صاحب ہی صدر رہے۔ ان کی قیادت میں فورم پھلا پھولا
اور چونکہ اس کے مقاصد عظیم تھے، ان مقاصد کا قیادت بھی میں رحمان صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. عالمی سماج کا، ہیومن کائنڈ کا جو سفر ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہے، پیچھے کی طرف نہیں جاتا. اور انسانیت آج پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بیدار ہے، بہت زیادہ ہوشمند ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے. باوجود اس کے کہ دنیا میں ظلم بہت ہے، ناانصافی بہت ہے، خون خرابہ بھی ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں. اب اس میں اس ہیومن کائنڈ کے جو مختلف حصے ہیں وہ اپنی اپنی جدوجہد میں مختلف قسم کے تجربات سے گزرتے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اس قسم کی حالت میں رہنا کسی قوم کا مقدر نہیں ہے. جی، سب قومیں نکل سکتی ہیں، بعض قومیں فنا ہو جاتی ہیں، بعض قومیں ختم ہو جاتی ہیں، نئے روپ میں، نئے شکل میں وہ ظاہر ہوتی ہیں. لیکن آج کل کے جو حالات ہیں اس سے ضرور پریشان ہوتا ہے آدمی، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. آپ لوگ کو مزہ آیا رحمان صاحب کو دیکھ کے؟ میرے تو ایسے دل کو اچھا لگ رہا تھا. ہاں. اور پھر اپنی باتیں پرانی، یہ رحمان صاحب سے نکلوانا کوئی آسان کام نہیں ہے بالکل بھی، کبھی ایسا نہیں رہا. سو اب میں سوچی تھی اس میں جو ہم نے کلپس نکالے نا، اس میں ہم نے HRCP کا نہیں ڈالا تھا، اس لیے کیونکہ وہ بہت بڑا چیپٹر ہے. تو غازی میں سوچی تھی اگر آپ سے ہم شروع کریں تھوڑا سا HRCP کے اوپر، یا ان کا جو رول تھا، یا جو آپ کا دل کرے آپ بات کریں. یہاں بالکل انفارمل ہم بات کریں. ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا پری HRCP چیپٹر ہے اس سے میں ذاتی طور پہ بہت ریلیٹ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ میں اکثر ان سے کہتا تھا کہ رحمان صاحب آپ میرے رول ماڈل، and I was very sincere in looking up to him as a role model. اور اس کی وجہ یہ تھی جو ہم نے ابھی کلپ دیکھی ہے چھوٹی سی، اس میں 2-3 باتیں جو نکل کر آئیں جس کا مجھے پہلے سے علم تھا کہ بھئی اصل تعلیم درسگاہوں میں نہیں ہوتی ہے. اور مجھے بھی ایک طرح کی میری انورٹڈ اسنوبری ہے جب میں کہتا ہوں کہ the British Council was my ہارورڈ اور یونیورسٹی. تو میرے ویسے ہی شوق تھے جیسے رحمان صاحب کے، یعنی سنیما سے دلچسپی بھی جیسے نیب ڈیک سے ان کا تعلق تھا. تو جرنلزم میں آنا اور پھر جرنلزم کے سہارے دنیا کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرنا، پھر لکھنا، اور لکھنے کی وجہ سے ایک تجزیے کی کوشش اور بیک گراؤنڈ کے لیے پڑھنے کی ضرورت. تو میں بہت ان سے ریلیٹ کرتا تھا اس طرح سے کہ وہ ایک جرنلسٹ تھے. اور میرے خیال میں ہم ان کی ہیومن رائٹس کی جو تحریک میں ان کا رول ہے سب کچھ ہے، لیکن جو ایز این انٹلیکچوئل ان کی حیثیت تھی اس پر ابھی ہم نے پوری طرح سے، یعنی اس کو بہت صحیح طرح سے اس کو اپریشیٹ نہیں شاید کیا ہے. بلکہ میں، کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں تو میں اکثر ان سے کہتا تھا، اکثر جب ہم ساتھ ٹریول کرتے تھے، کہیں میٹنگ ہو رہی ہے کونسل کی، HRCP کی، فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے، وہ ساتھ ہوتے تھے، مصروفیت ہوتی تھی. اور صبح ڈان آیا تو دیکھا کہ اتنا بڑا وہ چھپا ہوا ہے ان کا انالیسس. میں نے کہا رحمان صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیسے ممکن ہے آپ نے؟ اور ان کے گھر والے بتائیں گے کہ وہ کمپیوٹر پہ نہیں لکھتے تھے شاید، اور ڈکٹیٹ کرتے ہوں لانگ ہینڈ، بٹ ہی واز انبلیویبل ان دیٹ. میرے لیے یہ میں نے بہت صحافت میں ہی ساری زندگی گزاری ہے اور بہت اچھے صحافی اور بہت ہی لائق صحافی، لیکن رحمان صاحب جس طرح سے مختلف موضوعات اتنی گہرائی کے ساتھ، ایسا نہیں لگتا تھا کہ جیسے ٹال دیا اور وہ، تو یہ جو ان کا کمال تھا. اور پھر اتنا لکھتے تھے اور سب میں وہی معیار ہوتا تھا کہ بھئی ڈان کا کالم تو دیکھیے نا، کیا کمال کی بات ہے. I mean, look at his age, look at the fact. ابھی آخری بھی ان کا 8 اپریل کو، کہاں 8 اپریل کو شاید آخری آیا. I mean, or at that age to be mentally, to be
وہ جو ایک جو ہوتا ہے نا کیوریوسٹی ٹو نو تھنگس، تو یہ میں تو اس سے بہت متاثر. دوسرے مجھے ان کی شخصیت کی گہرائی، میں ایک صرف انسیڈنٹ بتا دوں. راشد رحمان نیفیو تھے جی. ہم کراچی میں ایک چھوٹا سا ڈنر تھا مظہر سعید اور الڈا سعید کے گھر. ہم 4-5 لوگ تھے وہاں پہ صرف، اور رحمان صاحب وہاں بیٹھے تھے کہ فون آیا to inform him about Rashid Rahman's birthday. Oh. And he received the phone اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہو گیا ہے. And he was quiet. And پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. HRCP کی گاڑی تھی, انہوں نے کہا ابھی چلیں because he had to make urgent arrangements to go to ملتان. اور وہ جو اس کے بعد کے 5-7 منٹ میں نے انہیں دیکھا, وہ مجھے نہیں بھولتا. وہ جو ایک ان میں ایک برداشت کی اور اپنے ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے غم کو جو بات تھی تو وہ بہت تھی. لیکن وہ میں پھر کہوں گا کہ جو ان کا ایز اے پبلک انٹلیکچوئل جو ان کا رول, اور آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو ایور ہیڈ اے پبلک انٹلیکچوئل آف دیٹ اسٹیچر ان دس کنٹری, جسے ہم کہتے ہیں دانشور, جسے ہم کہتے ہیں کہ انالائز کر سکیں چیزوں کو, کتابیں پڑھنا, ان کو سمجھنا, ان کو ریلیٹ کرنا. تو یہ صلاحیت جو ہے یہ حیرت انگیز تھی. تو اور پھر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ رحمان صاحب چپ بیٹھے رہیں گے, پھر 2 جملے ایسے آئیں گے. کیونکہ اب دیکھیں HRCP میں میر احسن صاحب یہاں موجود ہیں جو ہمارے چیئرپرسن بھی رہے. تو آسما جہانگیر کا دبدبہ بہت ہوتا تھا, بٹ آسما always deferred to رحمان صاحب. کوئی بات ہو جائے, رحمان صاحب آپ بتائیے, and his word was final always. تو رحمان صاحب جو تھے وہ دنیا کو اتنا سمجھا انہوں نے. پھر یہ کہ وہ اتنے پیارے آدمی تھے, منع نہیں کرتے تھے لوگوں کو, اتنے فارورڈ انہوں نے کتابوں کے لکھے ہیں, اتنی جگہ, اور ہر کانفرنس پہ پہنچے ہیں, ہر ایونٹ پہ پہنچے. میں سمجھتا ہوں کہ لیکن یہ راز عامر اگر بتائیں یا اشر بتائیں, یہ راز کیا تھا کہ وہ اتنا لکھتے تھے اور پھر ہر وقت مجلسی بھی تھے. یہ کب لکھتے تھے, کیسے لکھتے تھے, ہاؤ ڈیڈ ہی ڈو اٹ, یہ پوچھیں گے ان سے. اچھا غازی, میں سوچی تھی آگے رضا صاحب کے پاس چلے, لیکن یہ جو ایک کھڑکی ہماری پیارے بچوں والی ہے نا, میں نے تو رحمان صاحب کو مطلب ان کا ہیومر اپنی جگہ, سب کچھ اپنی جگہ, لیکن ایک ان کا دبدبا ٹھیک ٹھاک تھا. اور اگر کسی کو ان کو کنٹرول کرتے دیکھا ہے تو میں نے ان بچوں کو دیکھا ہے, کیسے آگے لگاتے تھے رحمان صاحب کو کہ وہ آگے سے کسک نہیں سکتے تھے. سو حاتم, اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ انٹروڈیوس کر دو اپنے کزنس کو, سب کو. جی رابعہ مجھے نہیں نظر آ رہی ویسے یہاں, مگر آپ جلدی سے. جی بایا باہر گئی ہوئی ہے, یہ میری پھپھو کی بیٹی ہے. السلام علیکم. جی ان کے نانا تھے, یہ میرا پھپھو کا بیٹا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کراچی سے آئے ہیں؟ جی. اور ادھر بھی کوئی نظر آ رہا ہے, اس کا بھی تعارف کرا دو مجھے. یہ میری پھپھو کی بیٹی ہے. السلام علیکم. یہ سب ابا کے چھوٹے جو ہے نا وہ ہیں جاسوس. چھوٹے جاسوس بھی, مجھے تو باسز بھی لگتے ہیں یہ ان کے, یہ تو بڑے باس اراؤنڈ کرتے ہیں نا. ایک بچوں کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں تو 20 سال ہو گئے ابا کے سے الگ ہوئے مجھے, کیونکہ میں شادی ہو گئی اور ادھر آ گئی. اور تو ابا آتے تھے تو جس کرسی پہ میں بیٹھی ہوں یہاں پہ وہ بیٹھتے تھے, اور یہاں بیٹھ کے, یہ ہماری ڈائننگ ٹیبل ہے, اس پہ بیٹھ کے صبح 5 بجے ابا نیچے ہوتے تھے. اور میں ڈرتی تھی کیونکہ یہاں گھر ایسے ہیں اوپر نیچے کے اور سارا, تو لیکن وہ نیچے آ کے اپنے پردے ڈال کے, دھوپ اگر ہے تو پردے, اور یہاں بیٹھ کے, تو اگر کبھی وہ باہر ہیں اور لکھ کے نہیں آئے وہاں سے تو انہوں نے یہاں آ کے اس میز پہ لکھا. پھر میرا کام ہوتا تھا اس کو بھیجنا, اور میں اتنی کوئی ماہر نہیں ہوں کمپیوٹر میں, تو میری جان نکلی ہوتی تھی, ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی, ابا کا یہ جانا ہے, یہ بھیجنا ہے مجھے. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ پرابلم زیادہ ہو گئی, وہ ڈیلیٹ ہو گیا یا کیا ہوا, تو اس کے بعد جب اگلی دفعہ آئے
تو پہلے وہاں لکھ کے بھیج کے پھر آئے کہ میں کر آیا ہوں. تو میں سوچ رہی ہوں, میں حیران ہوں کہ ان کو شاید ان کو معلوم تھا کہ وہ جا رہے ہیں. ایک دن پہلے سے شاید ان کو یہ کچھ اندازہ تھا کہ, کیونکہ میری بڑی بہن نے مجھے بتایا کہ ابا نے اس دن اخبار بھی نہیں پڑھا, اور ابا کی ایک روٹین تھی جو شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ ابا صبح اٹھ کے نہانے کے بعد آ کے بیٹھتے تھے اور قرآن شریف پڑھتے تھے, اور وہ قرآن شریف ان کی ٹیبل پہ رکھا ہوتا تھا. یہاں وہی قرآن شریف, میں نے ان سے کہا ابا کون سا قرآن شریف اچھا رہے گا, اس کے ذرا ترجمہ, تو انہوں نے پھر وہی مجھے لا کے دیا. تو یہ جہاں رکھا ہے وہیں ان کے ہاتھ کا ہی رکھا ہے. جب وہ 2019 میں آئے تھے میرے پاس نومبر میں, ہی واز 89 ایئرز اولڈ. کسی کو بتاؤں تو لوگ یہاں پہ سوچتے ہیں, اور مجھے پتا چلا کہ ابا آ رہے ہیں, اور میں ڈر رہی تھی کہ اللہ میاں خیریت سے ابا آئیں اور خیریت سے رہیں اور خیریت سے چلے جائیں. ان کو میں چھوڑ کے خود آئی ایئرپورٹ, اور سارے راستے میرے ساتھ جاگے بیٹھے رہے, سو جاتے تھے. اب تھوڑا سا بیٹھنے, گاڑی میں کیمبرج سے ہیتھرو ڈرائیو کر کے ان کو چھوڑا, گاڑی روکی اور ایک آواز آئی شاباش, تو میں نے کہا پاس ہو گئی میں. تو بس یہ ہے ان کی ساری باتیں. بچے یہ سحر بیٹھی ہیں, سحر کے بچے اور بھائی کے بچے, اور یہ سب یہاں پہ ان کی جو شاپنگ ہوتی تھی, اور جو ابا ہر بچے کے فراک سے لے کے, تو اس کے مجھے نہیں سمجھ آتا, میں ابا کو کبھی نہیں سمجھ سکی, اور میں ابھی بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں جس طرح وہ گئے ہیں. تو ایک میرے کزن کے میں وہ ان کی بچی بہت چھوٹی سی تھی, اس کے بال نہیں تھے سر, تو ابا اس کے لیے کلپس لے رہے تھے. میں نے کہا ابا اس کے تو بال ہی نہیں ہیں. تو ابا ایز ابا آلویز سیڈ ہو جائے گا, آ جائیں گے بال بھی, کلپ تو لے لیں. That is so typical of him. میں خاص طور پہ ندیم اور کامران کے چہروں پہ بڑی بڑی اسمائلز دیکھ رہی ہوں, کیونکہ انہوں نے HRCP میں ساتھ کام کیا, اور یہ ہو جائے گا, کر لیں گے. یہ ایک ان کا ٹیپیکل سٹائل تھا. جی ہاں, آئی ایم سو گلیڈ یو آر ہیئر. اچھا رضا صاحب, اگر آپ سے میں گزارش کروں, لارجر امپیکٹ ہی سوچتے ہیں ہم کہ رحمان صاحب جیسے لوگ ویسے تو آتے ہی صدیوں میں, لیکن ایک لارجر امپیکٹ پورے پروگریسو کمیونٹی کے اوپر, جیسے ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ آرفن ہو گئی پروگریسو کمیونٹی, تو اتنی اونرشپ ہے ایٹ اے لارجر اسکیل. کچھ آپ کہیے جو آپ سمجھیں. میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ فرینک, ابھی تک اس بات کو کمپریہنڈ ہی نہیں کر سکا, کیونکہ کچھ دن پہلے اسلام آباد میں ہی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, اور پھر شام کو ہم لوگ کھانے پہ اکٹھے بھی تھے. اینڈ آئی مین ہی واز ہیل اینڈ ہارٹی. کوئی ایسی بات تھی نہیں کہ آدمی یہ سوچے کہ اچانک ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. اور انفیکٹ جب صبح یہ خبر ملی تو آئی واز ایبسلیوٹلی ٹیکن ابیک, کیونکہ ان کا ایک اپنا اسٹیچر تھا, ان کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ تھا, اور ہر ایک کے ساتھ ان کا چاہے کم انٹریکشن بھی ہو, لیکن he never let you feel that you know it's you're meeting after a very long time. اور ہمارے تو خیر میرے تو وہ خیر مینٹر بھی اور رہے اور ہیں, ان سے ہم نے بہت سیکھا. لیکن غازی نے جو ایک ابھی بات کی پبلک انٹلیکچوئل, اور ان کی جو ایک انٹلیکچوئل سائڈ ہے, اس کے بارے میں اگر آپ ان کے جو آرٹیکلز چھپتے رہے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ہر ایک آرٹیکل جو ہے it's full of giving a line, giving a thought, giving a direction. اور میں تو آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا اور بچوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جتنے بھی ان کے پرانے آرٹیکلز ہیں ان کو ایک بک فارم کے اندر ہمیں کمپائل کرنا چاہیے, بیکاز وہ آرٹیکلز جو ہیں میں سمجھتا ہوں they were not for that single moment, لیکن وہ ایک اوور آل جو پکچر ہے سوسائٹی کی, ریاست کی, سیاست کی, وہ ان تمام چیزوں کو کیپچر کرتے ہیں.
اور وہ ایک آگے کا راستہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا وائڈ اور بہت بڑا گیپ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اب ان کی جگہ لینے کے لیے مجھے تو کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی. تو میرے اپنے ذہن میں یہ ہے کہ in his death we should look in his death we should take strength تاکہ ہم آگے ان کے آئیڈیلز کو، ان کی تھاٹ کو، ان کی سوچ کو جو ہے وہ ہم آگے بڑھا سکیں اور آگے چل سکیں. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے اندر ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ چاہے وہ کتنی ڈائیورجنٹ تھاٹس کے لوگ ہوں لیکن they would all gather around him. اور he had that power کہ وہ ایک یونیفائنگ فورس کو پیدا کر سکتے تھے. وہ اب ایک چیز جو ہے وہ بہت ہی مسنگ ہوگی. لہٰذا ہمیں آپس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسٹرا ایفرٹ ہر ایک کو کرنی پڑے گی کہ ہم آپس کے روابط اور آپس کی جو انٹریکشن ہے اس کو ہم جاری رکھ سکیں. چلیں، آپ نے بہت اچھا کیا، اس ڈائریکشن میں کیا. میں تو 2 دن سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اب ہمارا بھی چلا ہونا چاہیے، بڑی ہو گئی. سو دیٹ از سچ مچ ایسے دل چاہ رہا تھا. ایسے مومنٹس پہ آدمی کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم فار ون ٹو overcome this tremendous grief, but then I suppose things have to go on. And I believe we would be letting him down if we don't carry his mantle forward. I agree. یہاں آگے ہم 1-2 چھوٹے سے کلپ دکھائیں گے، اس کے بعد ہم مہدی حسن صاحب سے بات کریں گے. کامران، میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کچھ کامنٹ اس وقت پہ کرنا چاہو، لارجر امپیکٹ ان کا جو رہا ہے معاشرے پہ، یا کوئی آپ کی اگر پرسنل بات شارٹ سے ابھی کر لیتے ہیں، پھر ہم کچھ دیر کے بعد اور کریں گے. ہاں، مجھے دس سم تھنگ وہ یونگین سائیکالوجی کر کے جس ایوننگ ان کا جانے کا تھا اور وہ آپ لوگ سارے فیونرل پہ نہیں پہنچ سکے کیونکہ وہ آلموسٹ جیسے ہوتا ہے نا ڈسٹربنس ان دا فورس کہ وہ دوسری سائڈ سڈنلی دے فلیکس دے مسل اینڈ دا ٹائمنگ آف اٹ واز جسٹ امیزنگ فار می. اٹ واز آلموسٹ لائک وہ سمبولک جیسے نہیں کچھ ہو رہا ہوتا جیسے کچھ ہوتا ہے. ہاں، بہت زیادہ ان کے چیزیں. میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ کر دوں. چلتے چلتے میں نا وہ گائیڈ کیا کرتے تھے جتنے بھی لوگ ارد گرد، اور وہ ناگٹس جیسے ہمارے لیے وہ عمر بھر کی لرننگز ہوتی تھیں. ابھی میں وہ کتاب ایک انڈرسٹینڈنگ مین پہ کر رہا تھا، اس میں میں نے بیچ میں وہ چھوٹا سا انسیڈنٹ ڈالا جو میں بھی شیئر کر دوں. ایسے کہ بالکل چلتے چلتے میں ان کی چیزیں ہوتی تھیں جو ارد گرد کے لوگوں کو نا ہی وڈ جسٹ ڈراپ دیز تھنگس. پاکستان انڈیا پیپل فورم کی بات ہو رہی تھی، دہلی میں ہم لوگ تھے اور وہاں پہ ایک انٹرسٹ ایریا جو تھا وہ ریلیجس ٹالرنس، تو میری زیادہ اس گروپ میں تھی انوالومنٹ. تو شام کو ڈنر تھا، بہت کلیکٹیو سا، 200 لوگ ادھر سے تھے، 200 لوگ ادھر سے، تو بڑا ڈنر تھا. اور اس سے بالکل پہلے سیشنز کے بعد اور اس کے بیچ کا جو ٹائم تھا، تو میں وہ جلدی مجھے شوق تھا، دیوی کے مندر چلا گیا. اسپرچویلٹی کا مجھے ہے وہ اچھا سے، تو دیوی کے مندر جا کے وہاں سے وہ ماتھے پہ تلک شلک بھی لگوایا اور اس سے واپس آیا. تو ڈنر پہ بڑا میں جاگی ہوئی تھی وہ اسپرچویلٹی، تو انڈیجنس اسپرچویلٹی اور کیسے برامنز نے اور مسلمانوں نے انویٹ کیا ہماری اسپرچویلٹی کو. تو بڑی اونچی بات کر رہا تھا اور ماتھے پہ تلک جو تھا وہ ڈیسائیڈڈ کہ میں نہیں دھوتا، تو وہ لگا ہوا تھا اسی طرح. اور میں ڈنر میں، تو بیچ میں جو پاکستانی گروپ کے لوگ تھے ان کو بیچ میں سے کچھ
मुश्किल हो रहा था हजम करना कि हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं बीच में खोनी अपनी जगह से, तो वो उन्हें दे वर बीइंग इरिटेटेड बाय इट। तो बड़े आराम से रहमान साहब आए मुझे साइड पे ले जाके, तो ऐसे 2-3 लफ्जों में बात किया, अगर ज्यादा लंबी नहीं करते थे। तो ही सेड कि हमें बहुत दूर जाना है और हम अगर लोगों से आगे भागेंगे तो उनके साथ नाता खो देंगे, तो हमें सब लोगों को साथ लेकर चलना है। तो बस ऐसे कह के और मजे से चले जाते थे। फिर मैं जल्दी से मैंने रिफ्लेक्ट किया क्या कर रहा हूँ, जाके अपना माथा साफ किया। लेकिन ना ऐसे चलते चलते में वो 2 लाइनें छोड़ते थे एंड इट वुड बी लाइफ लर्निंग्स फॉर अस, कि मैं भी वो जेंडर स्ट्रेटजी के हवाले से मैं लिख रहा था ये वाक्या लार्जर कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन these were life learnings for activists, for people around him, जो सारी उम्र के लिए हमें, and it would just take him 2 lines, और वो जो होता है ना एक sharpness और एक फोकस जैसे लेजर शार्प, वो आपको 2 sentences में he would put you in your place and tell you lifelong lessons. उसका मुझे एक चीज जो मैं उनके हवाले से वैसे कहूँ, मुझे इंटेलेक्चुअली शार्प जो था ना उनका लेजर शार्प, वो हमेशा से था। आखिरी कुछ सालों में जो उनका there was an awakening of the heart in a way that वो पहले भी of course everything came from the heart, लेकिन एक पता नहीं ये फैमिली को पता होगा कि what changed, लेकिन आखिरी सालों में तो इतना ज्यादा on a very he would speak on a very heart level। पहले उनका बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे होता था और बड़ा प्रिसाइज क्रिटिकल, इतना वो जैसे एक ओपनिंग ऑफ द हार्ट थी, which was just वो totally took him from a intellectual scholar leader to a mystic वाले लेवल पे मेरे लिए। But anyway, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि वो ग्रैंड चिल्ड्रन थे। मेरा अपना असेसमेंट ये है कि वो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, क्योंकि आई थिंक आई जस्ट सॉ हिम चेंज लाइक एनीथिंग। वो छोटे छोटे बच्चे क्या उनकी उंगली पकड़ के घुमाते थे उनको, ये जो सामने अब इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं। उन्होंने अच्छा, जब उन्होंने टेलीफोन यूज करते थे, मोबाइल फोन यूज नहीं करते थे। हाँ, पहले नहीं करते मिले तो मैंने कहा आपने मोबाइल फोन यूज करना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि हाँ वो मैं तो नहीं करता हूँ, मैंने बच्चे जो है ना मेरे पोता पोती जो है उनके लिए रखा कि उनसे रास्ता मैंने करना। ये बच्चों आप लोगों का गिफ्ट था उनके लिए भी और हम सब के लिए भी। यू आर द गिफ्ट। अच्छा, हम लोगों ने ना उनको मेहरगढ़ की तरफ से एक पूरी सीरीज की थी, उसमें भी हमारा पता नहीं यहाँ है कि नहीं, उन्होंने हेल्प आउट किया था। तो हमने सोचा एक्टिविस्ट के लिए बहुत सारी इनसे बातें फॉर्मली करें। तो एक जो था उसमें प्रोग्राम, वो मैंने उन्हें कहा था वो बिल्कुल अपना दिल खोल के अपनी बातें करनी है, आपने जाती बातें। उसमें से एक छोटा सा क्लिप है जो मैं मलिया को कहूंगी दिखाएं, फिर उसके बाद हम मेहदी हसन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कोई उनकी जात के बारे में कुछ बात करें। ये छोटा सा अच्छा लगेगा आपको। एक होता है ना मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर योर सेल्फ। तो मैं उनसे पूछ रही थी दोबारा जिंदगी मिले तो आप क्या ना करें। जी आ रहा है? मेरा ख्याल है आप क्लिप पहले शेयर करो, स्क्रीन बाद में शेयर कर। क्लिप हम वापस आ जाए स्क्रीन शेयर से। अच्छा, आप पहले क्लिप चलाना, फिर आप कर लेना स्क्रीन शेयर। मैं अगर आगे बात चलाऊं तो मेहदी हसन साहब से हम सुन लें थोड़ा। ठीक है चलिए। अच्छा मेहदी हसन साहब, आप अगर पहले जो भी आप कहना चाहें, जो आपके दिल में आए, फिर हम उनकी तरफ जाएंगे जो उनका पर्सनल एक क्लिप है। देखिए, मेरा रहमान साहब से 50 साल से जायद का ताल्लुक था। मैं एक छोटे से शहर साहिवाल से जब लाहौर आया था जी, और साहबत शुरू की एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी में, तो मैंने 5 साल जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से पहले प्रैक्टिकल जर्नलिज्म किया, उस 5 साल में 3 दफा मैंने यूनियन का इलेक्शन जीता।
जर्नलिस्टों की, और वो इलेक्शन में PPL के वोटों से जीतता था, क्योंकि मेरी एजेंसी में से सिर्फ 4 आदमी थे, उससे तो इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। PPL हमेशा मुझे सपोर्ट करता था। मैं खुशकिस्मत था कि रहमान साहब जैसे और उनके जो साथी PPL में थे तरक्की पसंद, उन सब के साथ एक जूनियर जर्नलिस्ट के तौर पे बैठने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखा उनसे। रहमान साहब की सबसे बड़ी खूबी ये मुझे मिली, मैंने उन्हें कभी नाराज नहीं देखा। बुरे से बुरे हालात में भी, कठिन हालात में भी वो हमेशा अच्छा पहलू तलाश कर लेते थे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि जो लोग जाते हैं, जाना तो सबको है, कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है। हमारे यहाँ उसकी जगह पूरी नहीं होती जाने वाली, वो खला रह जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये लोग जो जा रहे हैं ये पुराने दौर के बने हुए लोग थे। आजकल का दौर ऐसा नहीं है जो इस किस्म के लोगों को तैयार कर सके, तो ये खला पूरा होना बहुत मुश्किल है। रहमान साहब मुझे कहा करते थे, मुझे एक आदत है कि मैं सख्त से सख्त बात भी कह देता हूँ, लिहाज नहीं करता किसी का, और मैं क्योंकि सियासत में मजहब के इस्तेमाल के खिलाफ हूँ, तो हर मौके पे मैं उस पर बड़ी सख्त बात किया करता था। तो रहमान साहब हमेशा ये कहा करते थे, मेरे पार्टीशन से पहले के वतन के हवाले से, कि आपने पानीपत की तलवार अभी तक अपनी म्यान में नहीं रखी, उसको म्यान में रख ली। मेरा ख्याल ये है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के महरूम तबकों की एक बहुत मौसर आवाज़ खामोश हो गई है। अच्छा, अगर आपको जैसे अब आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि जब आप जवान थे तो कैसे सोचते थे, अब कैसे सोचते हैं, अगर आपको रीलिव करना हो या आप सोचें तो कहाँ पर आप क्या चेंज करना चाहेंगे जहाँ तक फैमिली डीलिंग का ताल्लुक? अव्वल तो मेरा दोबारा ज़िंदगी गुजारने का इरादा नहीं है जी, क्योंकि एक ज़िंदगी काफ़ी होती है। दूसरे ये कि मैं शायद दुनिया के साथ चलने की थोड़ी सी कोशिश करूं। नहीं, मैं इस दफ़ा इस उम्र में मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की। अच्छा, दुनिया के साथ चलने से मुराद ये नहीं है कि जो दुनिया कहती है वो मैं करने लगूं, लेकिन जो दुनिया के लोगों के लेजिटिमेट कंसर्न्स होते हैं, जैसे ये कि मैंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। मैंने जर्नलिज़म में मैं अच्छी मुआवजा पाने वालों में था, लेकिन मेरे पास अपना घर नहीं है जी, क्योंकि मैंने ये इसको कभी ज़रूरी नहीं समझा। ये नहीं कि मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन ये मेरी तरजीहात में नहीं आती थी। तो अगर मैं दोबारा मुझे मौका मिला और मुझ पर दोबारा कुदरत एतबार करे तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो मैं कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैं शायद करूँ दुनिया के हवाले से वो ये कि जो मेरी तबीयत में आम तकलीफ़ का एहसास नहीं होता जी, तो मैं ये तवक्को करता था कि मेरे घर वाले भी इसी तरह से इन बातों में न पड़ें। हमारी नज़र में अच्छा इंसान होना ज़्यादा ज़रूरी है बमुकाबले इसके कि हमारे पास दौलत हो या हम बहुत शानदार कपड़े पहने या हमारे पास नई गाड़ी हो। तो इन चीज़ों को चूँकि मैंने मुस्तरद किया और रद्द किया, तो अब मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने तौर पर कर सकता था, लेकिन मुझे अपने घर वालों से इस किस्म की कुर्बानी नहीं लेनी चाहिए थी।
تو اتنا شاید میں کروں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو فیملی کا جو پس منظر ہے وہ کچھ ایسا ہی تھا. جو میرے دادا جو تھے وہ کہنے کو زمیندار تھے لیکن حقیقت میں کسان تھے. تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ وہی گندم کھاتے تھے جو اپنے ہاتھ سے ہل چلا کے اگاتے تھے. اور پھر میرے والد نے کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی. تو میں اس رنگ میں کچھ زیادہ ڈوب کے آگے چلا گیا. تو یہ میں شاید نہ کروں. اتنی لرننگ تھی اس جملے میں کہ ہمارا دل کیا کہ شیئر کریں آپ سے یہ بات. اچھا ویر جی, آپ ہمارے ساتھ ہو, آپ اگر اپنی کوئی بات شیئر کرنا چاہو. تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ. میرے لیے تو آنر کی بات ہے کہ آپ نے اس گروپ میں ساتھ شامل کیا. اور ایکچولی سچی بات تو یہ ہے کہ میں صرف سننے کے لیے آیا تھا, کیونکہ آپ ڈاکٹر کامران سب لوگ کہتے ہو کہ ہمارے استاد, تو پھر ہمارے تو استادوں کے استاد ہوئے نا. تو اب میں اس پر کیا, میں بس تھوڑی سی مختصر, جو میں 2005 میں جب مہر گڑھ میں آیا تو میرے لیے پورا یہ سوشل سیکٹر, ہیومن رائٹس, یہ سارا کچھ نیا تھا. تو میں تو لوکل سطح پہ تھر پارکر میں ادھر کام کر رہے تھے رورل ایریاز میں. تو وہ جب مہر گڑھ میں آیا تو وہاں ہمیں جو پڑھنے کے لیے فولڈر ملا تو اس میں بڑے موسٹ ایکسپیرینس لوگوں کے, اس طرح کے جو ہماری سوچ اور ہمارے قبیلے کے جو لوگ ہیں ان کے آرٹیکلس وہ تھے, جو کچھ بکس جن کی کاپی کی ہوئی تھی. تو اس میں آئی رحمان صاحب کے کافی لکھی ہوئی تھی تحریریں. تو رحمان صاحب کو میں نے پڑھا. تو جب وہ پہلے ریڈیو وغیرہ اس پہ زیادہ جو سنتے تھے وہ کوئی میوزیشین جو رحمان ہے ان کا زیادہ سنتے تھے. تو یہ آئی رحمان جو آرٹسٹ جو ریڈیو پہ, آل انڈیا ریڈیو پہ ادھر ادھر, تو وہ جب یہ آرٹسٹ کسی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا سنا اور دیکھا, تو جو مہر گڑھ میں جو 2 مہینے کا جو کورس تھا اس میں آخری ہفتہ جو تھا وہ ایک پریکٹیکل کا ہفتہ تھا کہ اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کسی بھی ٹاپک پہ کچھ بھی جو کرنا چاہیں تو وہی چیز جو آپ اب یہاں کر سکتے ہیں. ایک ہفتہ پورا جو آپ کو ایکسپیرینس کرنے کا ملے گا. تو میں تو جہاں بانڈری لیبر ان چیزوں پہ اور ہیومن رائٹس پہ زیادہ کر رہا تھا, تو ہمیں کیمرے بھی ملے اور وہاں کی آپ کچھ بھی اس پہ کوئی ڈاکیومنٹری یا جو چیز آپ واٹ ایور کرنا چاہیں. تو پھر مجھے وہ ویڈیو ڈاکیومنٹری ملی تو میں نے کہا میں نے اتنا پڑھا ہے رحمان صاحب کے بارے میں, تو اب میں ملنا ان سے چاہتا ہوں. اور پھر پتہ نہیں کب اسلام آباد آنا ہو کہ نہ ہو, لاہور آنا ہو, پتہ نہیں کب آنا ہو. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آخری ہفتے میں ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری بناتا ہوں رحمان صاحب پہ جو بانڈری لیبر پہ کام کر رہے ہیں. تو میں وہاں سے میں نے بس پکڑی اور چلا گیا لاہور. تو لاہور میں گیا تو اب وہ اتنے ایکسپیرینس استادوں کے استاد, تو میں ان سے کیا سوال کروں. تو میں نے جب ڈاکٹر کامران صاحب ہنس رہے ہیں تو جیسے میں نے 1-2 سوال کیے تو وہ سمجھ گئے, میری طرف دیکھ کر کتنا عرصہ ہوا بیٹا آپ اس کام کر رہے ہو. میں نے کہا سر میں سچی بات یہ ہے کہ میں ابھی آیا ہوں, 2 مہینے ہوئے ہیں اور یہ پوری کہانی میں نے سنائی. تو اس نے کہا یہ کیمرہ ایک منٹ بند کرو نا. پھر میں نے کیمرہ بند کیا, انہوں نے مجھے سوال لکھ کر دیے کہ یہ سوال ہیں اور یہ سوال میرے سے پوچھو میں آپ کو جواب دوں گا. تو پھر انہوں نے خود لکھ کر دیے. پھر میں نے دوبارہ کیمرہ آن کیا, پھر انہوں نے مجھے جواب دیے اور وہ ڈاکیومنٹری ہم نے بنائی. ایک چیز یہ میں شیئر کرنا چاہتا. دوسرا میں بہت شکر گزار ہوں مہر گڑھ اور ڈاکٹر فوزیہ سعید کا اسپیشلی کہ انہوں نے مہر گڑھ میں ہی سکھایا تھا اور پھر کیا بھی ہم نے کہ رحمان صاحب ظاہر ہے یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہمارا کوئی پیارا, ہمارا کوئی اس طرح کا جس سے ہم انسپائریشن لیتے ہیں سارا کچھ, تو وہ جو ہیروز ہمارے ہم سے بچھڑتے ہیں تو دکھ تو بہت ہوتا ہے, لیکن یہ ایک ایسی نیچرل چیز ہے کہ ہمیں قبول کرنی پڑتی ہے. تو ڈاکٹر فوزیہ نے ایک بات کی تھی کہ جو ہمارے ہیروز ہیں ان کو ہم ظاہر ہے بعد میں بھی یاد کرتے رہیں گے, لیکن یہ جو ہماری قوم کا ایک طریقہ کار بن گیا نا کہ وہ جب ہمارے بیچ میں نہیں رہتے تب ہم ان کو یاد کرتے اور دن مناتے ہیں. ہم نے ایسا نہیں کرنا, ہم نے ان کو بلانا ہے اور ان کے دن منانے ہیں. تو میرے لیے آنر تھا کہ میں اس پروگرام میں تھا اور پورا مل کر رہے تھے, اور مجھے وہاں رحمان صاحب اسٹیج پر تھے, ان کے ساتھ ہم دن منا رہے تھے اور مجھے بھی بات کرنے کا موقع ملا. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی. اور ظاہر ہے میں جس طرح رحمان صاحب اور میاں رضا ربانی صاحب جن پہ بھی ڈاکیومنٹری اور وہ کتاب پورا, یہ ساری چیزیں جب وہ 18 امینڈمنٹ پہ کام کر رہے تو یہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں, اور ان کے ساتھ ملنے کا اور ان سے بات چیت کرنے کا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا اور ان کے موجودگی میں اسٹیج پر 2 الفاظ بات کرنے کا, یہ سارا ہمیں مہر گڑھ نے اور ہمارے استاد ڈاکٹر فوزیہ سعید اور انہوں نے موقع دیا ہے.
सो बस मैं सुन रहा हूँ, आप लोग बात कीजिए प्लीज। थैंक यू वीर जी। अच्छा चलो अशर वाला सुनते हैं, अगर अशर वाला हो जाए तो बच्चे भी हैं। ये भी मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं कि ये भी उस सीरीज का हिस्सा है जो हमने बहुत सारी इनको बिठा के किए थे। तो फैमिली की जो सीरीज थी ना, वो जो फैमिली का वर्जन था, उसमें अशर और अहमद इन सब के कमेंट्स लिए थे। तो अशर की छोटी सी एक बात है। अच्छा अशर, जब आपने अपना प्रोफेशन शुरू किया है, क्योंकि आपने बच्चों में से वो प्रोफेशन लिया जो आपके वालिद का भी, तो शुरू में कुछ आप इनसे मशवरा या कोई फीडबैक, थोड़ा सा बचपन का तो आपने बताया जब 11 साल के थे तो उर्दू में कुछ लिखा था, लेकिन जब आपने प्रॉपरली अखबार के लिए लिखना शुरू किया तो उस वक्त आप कोई इनसे सलाह मशवरा करते थे या नहीं? नहीं, लिखने का शौक़ था बस। एक दिन उन्होंने कहा कि व्यू पॉइंट में काम करते थे वो, तो आ जाइए आप। मैं चला गया तो उधर एक कमरा खाली पड़ा था, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि बैठो और इसकी ट्रांसलेट कर दो। तो वो मज़हर साहब की कुर्सी थी, मज़हर अली ख़ान साहब की। वो उन दिनों इलाज करने गए थे मॉस्को। तो मैं अभी तक कहता हूँ कि मैंने तो मज़हर साहब की कुर्सी से शुरू किया था काम, तो इतना ये तो कोई और नहीं कर सकता। उसमें मुझे उन्होंने बिठा दिया, उसमें कोई लोग बार बार आ जाते थे जिनके नाम मुझे भी सही तरह नहीं पता थे उस वक्त, या पता भी थे तो इतनी कोई नहीं थी। वो आके कोई किताब लेने आता था तो वो पढ़े लिखते थे कि पढ़े लिखे लोग हैं। वो मैंने कर दिया था। हेडलाइन नहीं मुझसे ट्रांसलेट हुई थी, मुझे याद नहीं, हेडलाइन नहीं मुझे सही हुई थी ट्रांसलेट। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा था कि आप इतना आपको पता है या आप कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं फ्रंटरी पोस्ट में लिखने लगा जब, तो वहाँ जाके ज़फ़र समदानी साहब होते थे, उनको तो पता था कि मैं कौन हूँ, या समीना चुनारा होती थी उस मैगज़ीन सेक्शन में, तो उनको पता था। लेकिन मैंने सबको कहा कि आप किसी को बताइएगा नहीं, कि मुझे वरना बड़ा एक तो एम्बेरसमेंट होती कि ये क्या मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए बहुत लगता था अपना काम बचकाना। दूसरा ये कि एक्सपेक्टेशन ही बड़ी बढ़ जाती है। वैसे भी लोग, हम 6ठी 7वीं में थे तो हमें लोग पूछ लेते भाई BA में हो गए हो कि नहीं, कब आए हो, MA कब करें। तो वो जो हम चाहते हैं उधर, तो 2-4 दिन बाद हर बंदा कोई मुझे कान में आके आप रहमान साहब के बेटे। इसी तरह फिर न्यूज़ में जब गए तो नकी साहब होते थे, तो नकी साहब ने, वो बड़े डिक्टेटर हम उनको समझते थे उस ज़माने में, क्योंकि वो डमी डेज़ में भी छुट्टी नहीं करने देते थे। उस ज़माने में भी डिक्टेटर डमी डेज़ में भी नहीं छुट्टी करने देते। तो उधर भी मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन फिर वो कोई मुझे आके कान में कहता था आप रहमान साहब के बेटे। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, काफ़ी अपने आप को लगता था कि, बल्कि एक आध अपने हमारे जानने वाले वो कहते थे भाई आपके अब्बा पे तो बहुत बोझ पड़ गया होगा, अब आप भी लिखने लगें, आपकी भी बाई लाइन छपने लगी है। तो मैं कहता था कि ये इसकी क्लैरिफिकेशन वो दें तो उनको बनती है, क्योंकि अगर वो इतना बुरा लिख रहे हैं तो उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे लिए तो एजाज़ की बात है कि आप मेरा लिखा उनका लिखा समझ रहे हैं। तो वो मैं उनको कह तो कभी इस तरह नहीं पाया। अम्मा को बाद में कह देता था कि जो आप क्या आए थे ना मिलने वाले, ये मुझे कह रहे थे तो अगली दफ़ा अम्मा के थ्रू। वो कहती तो नहीं थी, लेकिन बारह जो मुझे बहुत ज़्यादा याद है ना, जब मेरे ऑपरेशन 2 हुए ना, जब वो मेरे साथ थे, वो मुझे बहुत, वो एक पूरी रात जागते रहते हैं। उस समय लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ना एक ही बन गए, 2 बंदों की बजाय। एक इस्लाम पिंडी में हुआ था, बहुत छोटा था जब मैं, तो वो सारी रात जाग रहे थे और सब मुझे मतलब काफ़ी परेशान लग रहे थे। और दूसरी दफ़ा लंदन में हुआ था मेरा 93 में एक ऑपरेशन, उसमें मुझे कुछ शक है कि जब मैंने जो एनेस्थीसिया था दिया हुआ था, तो उसमें मैंने कोई ऐसी वैसी बात उनसे शायद कह दी जो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या बात है। वो मैं लोगों से, एक और साहब जो उधर थे प्रोफेसर अमीन मुगल, उनसे मैं पूछा कि क्या मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नशे में पता नहीं क्या क्या कहता रहा। उस ज़माने में इतना बड़ा छोटा था तो जो कुछ भी कह दो, उस वक्त बहुत क्लोज हो जाते। क्लोज तो वैसे हैं, लेकिन एकदम लगता था एकदम बिल्कुल और कुछ लगता था मेरे अलावा सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा वो करते थे, डॉक्टरों को दिखाना, या उससे पहले उस ज़माने में मैं इनके साथ बहुत ऑफिस चला जाता था। और उधर AJ कारदार साहब उस ज़माने में एक फ़िल्म बना रहे थे फैज़ साहब पे, फैज़ साहब के साथ मिलके, तो वो हमें बड़ा लगता था कि पता नहीं क्या फ़िल्म बना रहे हैं, बड़ा ग्लैमरस लगता था। तो उसके कोई काफ़ी अरसे बाद, कोई तकरीबन 25 साल बाद मैंने पूछा कि वो मुझे कुछ लिखना है उस फिल्म पे, तो बताया नहीं अब्बा ने मुझे।
4-5 दिन बाद कहने लगे जब छप गया कि कुछ आपको पता करना, तो मैंने कहा जो मैंने छाप कुछ डिस्करेज करना चाहते हैं कि ज़्यादा पूछे ना, मतलब मैं ना ज़्यादा वो करूँ, डिस्करेज भी नहीं कह सकते, वो कहते हैं खुद ही करें आप जो भी करना है। बाकी ये कि उसका एक जो हम आइडियलाइज करते हैं ना, उसका एक तो है कि हम काफ़ी दूसरी दुनिया में रहते थे, जिससे जब हम गए अब ऑफिस में, अखबार के दफ्तर में मैं गया, तो मुझे लगा कि मैं किसी और दुनिया में रहता हूँ। जो दूसरे लोग हैं उनका एक्सपोजर बहुत मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे हमने तो कभी सुना ही नहीं कि फ़लाँ आदमी ऐसा है या ऐसा होता है दुनिया में, तो काफ़ी कई बुत टूटे भी, कई बुत बिल्कुल पाश हो गए, और कई जो हैं उनकी इज़्ज़त बढ़ भी गई नज़र में कि जब बाकी लोग इस तरह के हैं, तो मिसाल के तौर पे उस्मानी साहब, निसार उस्मानी साहब या सिद्दीकी साहब या नकी साहब, तो इनकी इज़्ज़त बढ़ भी गई हमारी नज़र। लेकिन बहुत से लोग जिनको अब्बा हम समझते थे अब्बा के दोस्त हैं, वो काफ़ी चक्करबाज निकले आखिर में। अम्मा जब चली गई तो अब्बा अम्मा बन गए, बहुत ही एक रात में वो अम्मा बन गए, और पता नहीं उन्होंने वो चीजें हमारे साथ की अम्मा के जाने के बाद जो हम अब्बा से कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि अब्बा तो बिजी हैं, अब्बा कहाँ हैं, अब्बा तो सुबह उठेंगे अब्बा नहीं होंगे, और रात को पता नहीं कब आएंगे, और हो सकता है 2-3 दिन बाद अब्बा कहीं और जा रहे हो। तो हमारी लाइफ काफी ऐसी रही है, और वो खुश थे, लेकिन उनको यही चाहिए था। ये 1 साल जो पिछला उनका गुजरा है उसने उनको बहुत कमजोर कर दिया, बहुत ज्यादा, वो उनके लिए बहुत सख्त था। तो वो कॉन्वर्सेशंस ऐसी थी, उसमें कोई बड़ा टू द पॉइंट मैसेजेस हैं कि मेरे पास आए थे 2019 में, तो कि मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, तो मैं इस तारीख को आऊंगा और इस तारीख को मेरी वापसी है, तो इसके बीच में अगर आपको, हम भी पाकिस्तान जा रहे थे, तो मैंने कहा अब्बा मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा आके आपके प्लान्स को। मैंने कहा नहीं अब्बा, आप हमारे प्लान्स जो हैं आपसे 2 हफ्ते बाद हैं, हम वी आर क्वाइट कंफर्टेबल, आप आ जाइए। तो इस तरह का जवाब जरा भाई वगैरह के लिए मुश्किल होता था, और मैं जरा अब्बा के साथ, मैं एक बड़ा मजे का एक आपको इंसिडेंट सुनाऊं कि अब्बा आए हुए थे, तो मैं और अब्बा फिर निकलते थे। अब्बा को कैम्ब्रिज पसंद था, मुझसे आखिरी दफा भी बात हुई तो मुझे कहने लगी कि मुझे आपके मुल्क, ये इंग्लैंड में आसमान, जो नीला आसमान सुबह होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अब्बा कहते थे कि मैं आऊंगा, लेकिन आते सिर्फ 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा शायद 10 दिन के लिए आए हूँ। उसमें उनको लंदन भी जाना होता था और लोगों से मिलना भी होता था, तो मेरे लिए तो जरा थोड़ा होता था कि नहीं अब्बा तो बस कहीं जाए ना। फिर मुझे उन्होंने कहा कि मैं किताब लिखने यहीं आऊंगा, मैंने किताब लिखनी है, तो मैं कैम्ब्रिज आके लिखूंगा। मैं हर दफा कहती थी अब्बा जी इस दफा किताब का प्लान बना के आ जाते तो थोड़े दिन और रुक जाते। एक दिन मैं और अब्बा शॉपिंग के लिए गए, बस ऐसी दुकान में कुछ मुझे ही करनी थी, उलझते थे। अभी तो आप ग्रोसरीज करके आई, फिर ग्रोसरीज करनी है आपको। मैंने कहा अब्बा वो कुछ एक चीज जरूरी लेनी, उतरे दुकान में गए तो अब्बा कुछ चीजें देख रहे थे उठा के, तो एक वहां पे एक ऐसे साइन रखा हुआ था फॉर डेकोरेशन या ऐसी इस तरह की, तो उस पे लिखा था आई डोंट केयर। तो मैंने कहा अब्बा जी ये ले ले, तो अब्बा ने मुझे यूं देखा, तो मैंने कहा अब्बा आप अपनी टेबल पे रख सकते हैं, आई डोंट केयर। तो मुस्कुराए और फिर कह रहे छोड़िए इसको, आगे चलें। तो मैं ये कर जाती थी, शायद कोई और नहीं कर पाता। जी बहुत ज्यादा उनको तंग करती थी शायद। सहर आप पे रोब ज्यादा चलता था। वैसे मैं आपसे बात करने से पहले कहूँ, हुदा का अल्लाह भला करे जो उसने मुझे छोटा सा टेक्स्ट मैसेज दे दिया, वरना इस वक्त मैं बड़े ऑकवर्ड तरीके से आपसे पूछ रही होती कि बबल आपका असल नाम क्या है। तो उसका बहुत भला हो जो उसने मुझे छोटा सा टेक्स्ट कर दिया। सो आप बताओ, आपके ऊपर तो, आप तो बड़ों में से थे जो रोब आपके ऊपर ज्यादा था। तो नहीं पता, प्यार कभी उन्होंने कोई ऐसा कोई चीज फोर्स नहीं की कि जैसे कोई चीज फोर्स करवा रहे हैं कि आपको ये करना है। अब्बा ने कभी उठाया नहीं जैसे कोई उठा रहे होते हैं, बिल्कुल इतने एडजस्ट करते थे हर चीज में कि बिल्कुल लगता था जैसे कोई बस अब्बा समझ गए ना, ये चीज अब्बा समझ गए। अब्बा से कह दिया, अब्बा से बात कर ली, अब्बा की आवाज सुन ली, तो बस समझ आ गई।
हर चीज बहुत इजी हो जाता था मेरे लिए बहुत इजी हो जाता था अब्बा से बात करके कि ये अब्बा समझ गए, अब्बा समझते हैं। आप ये बताओ, आपके बच्चों से भी उतना ही लाड था जिस तरह अशर के बच्चों से था? जी बहुत, ईमान के आपके तो दूर थे जरा। पढ़ना है, बस पढ़ना है, बच्चों लड़कियों को पढ़ना है, लड़कियों को पढ़ना है। ईमान के अच्छे नंबर आए तो ईमान को ऐसे वेरी गुड, ईमान वेरी गुड। पेन पेन जरूरी था, पेपर जरूरी था अब्बा की, उसमें पेन लगाना है, घड़ी पहननी है, वही चीज। टाइमिंग इतने ज्यादा थे, टाइमिंग 6 बजे उठना है, सोना वोना कुछ नहीं होता। सोते हुए लोग अब्बा को अच्छे नहीं लगते थे। आराम काम बस काम। आप इन बच्चों के लिए आराम क्या होता है, खाना पीना क्या होता है? मैं कह रही थी जो बाकी बच्चे थे ना, हातिम वगैरह, उनको भी अगर बुलाओ, आप बच्चों के लिए एक स्टोरी लगाने लगे। हाँ, ये रहमान साहब के लिए हमने ट्रिब्यूट किया था, तो उसमें सागर है, कामरान यहाँ है ना हमारे साथ, उनका बेटा, उसने एक स्टोरी लिखी रहमान साहब, क्योंकि हम ना हर नस्ल पेश कर रही थी ट्रिब्यूट, और ये बहुत सी फैमिलीज में है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके पक्के दोस्त रहमान साहब, मेरी जो जनरेशन, हम बहन भाई हैं, हमारे पक्के दोस्त, और हमारी अगली जनरेशन है उसके पक्के दोस्त, यानी ये हर जनरेशन ये समझ रही है कि हमारे ही हैं रहमान साहब। तो हमने वो जो ट्रिब्यूट का प्रोग्राम था उसमें हर जनरेशन ने अपने अपने अंदाज में ट्रिब्यूट दिया था। उसमें जो यंगेस्ट जनरेशन थी उसको रिप्रेजेंट किया था सागर ने, और उसने एक स्टोरी लिखी थी और वो पेश की थी उनको। तो वो स्टोरी अगर मलिया आप चला सकें। मैंने स्टोरी लिखी है इस स्पेशल फंक्शन के लिए, तो इस स्टोरी का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। Samir and Raheel were students of class 4. They were best friends and neighbors. They were good at their studies and were liked by everyone. If students in their school had fights, they would stop them. One day, Samir and Raheel also had a fight with each other. Everyone was shocked. Even the school teachers were surprised. They did not talk to each other. They did not sit together. 2 days passed. They both were problem solvers themselves for others, so children did not know how to help them. Samir knew an intelligent man whose name was Aye Rahman. Everyone considered him very wise. Samir went to him because he thought Rahman Saab had answers to every question. Aye Rahman welcomed him with chocolates. Samir said, "Thank you." Then Samir told him about his problem. Rahman Saab said, "I don't have a solution to your problem." Samir was shocked. Rahman Saab came close to him and offered him another piece of chocolate and whispered, "I can tell you a secret." Samir's eyes popped out. He said, "You both already have a solution to your problem." Samir's eyes popped out a little more. "You both can sit down and have a talk. I am sure you will find a solution." Then he thumped his back and sent him home. The next day, Samir told Raheel about the secret. They both sat and talked to each other. Raheel said he was angry because Samir made a joke about him and made the whole class laugh at him. Even the teacher laughed. Samir said he was angry because Raheel put a frog in his lunchbox. They both laughed at each other and said, "We are friends again." They winked at each other and said, "Now we know the secret." हर जनरेशन ने उनसे सीखा है, हर जनरेशन ने उनसे सीखा। क्यों बच्चों, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कामरान, आप कुछ कहना चाहेंगे?
پھر ہم آگے جائیں گے 2-3 اور ہمارے دوست. I was just saying کہ ابھی ویر جی نے بھی ذکر کیا اس کا ٹریبیوٹ کا، اور اس کا لنک بھی بے شک اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے ساتھ ڈال دینا. اٹ واز سچ اے پلیزر. کل میں نے بیٹھ کے وہ سارا دیکھا، اور کتنے لوگ اکٹھے تھے جن کے لیے وہ مینٹر بھی تھے، ٹیچر بھی رہے. کیا لائن اپ تھا اور اس میں دی امپورٹنٹ تھنگ کہ وہ خود شامل تھے، اور اتنے شوق سے وہ اتنی ساری فیملی کو ساتھ لے کے آئے تھے، اور پھر سب کو اسٹیج پہ لا کے پھر سچ اے پلیزر. and these are things that really matter کہ ان کے سامنے ان کو acknowledge، اور وہ ظاہر acknowledgement ساری عمر کی ان کے ساتھ تھی، لیکن it matters کہ لوگوں کو ہم it's just a good tradition. یہ 10 سال پہلے کا تھا، اور سلیمہ کی باتیں، اور وہ بالکل لگ رہا تھا جیسے آج کرنے والی باتیں. It was so beautiful. اس کا لنک پلیز ڈال دینا. It's a very good tradition. میں نے بھی رات کچھ پورا دیکھا. ہاں جی ملیہ. میں کہہ رہی ہوں میں نے بھی رات کو پورا پروگرام دیکھا، اور اس کے بعد اب میں ڈال دوں گی لنک تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں. ٹھیک ہے. جسٹ بیوٹیفل. آپ ویر جی کچھ کہہ رہے تھے کیونکہ آپ کی جنریشن نے بھی ٹریبیوٹ دیا تھا. ہاں، میں اس وقت یہ سننے میں آیا تھا کہ وہ اس کے لیے رحمان صاحب بالکل راضی نہیں ہو رہے تھے، اور آپ نے زبردستی ان کو راضی کیا تھا. ہم نے ان کو بغیر بتائے کیا تھا، ان کو ہم نے کچھ اور بتا کے لائے تھے پروگرام میں. اور اشر کے ساتھ میں نے تھوڑی سازش کی تھی فیملی بنانے کی. لیکن بہت امیزنگ. ہاں. بشرا، ندیم، آپ لوگ میں سے جو بھی کچھ کہنا چاہے ایک آپ ہی حکم کر دیجئے کس کو. اچھا ٹھیک ہے، میں کر دیتی ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک تو بہت بہت شکریہ. میں بہت ہی رنجیدہ دل کے ساتھ جب میں نے یہ خبر فیس بک کے ذریعے پڑھی تو میں خود بھی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. تو اب مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیسے پہنچ جاؤں، اڑ کے چلی جاؤں، کیونکہ سڑکیں بند ہیں، اور میری اپنی حالت، میرے گھر والے مجھے بالکل نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے. کیونکہ نا جب ہم اس طرح کے لوگوں کو اپنے بالکل بہت قریب، دل کے قریب، اور شفقت کا تو وہ عالم کے بڑی سے بڑی بات بھی کرنے کا جب دل ہے، دل بھاری ہے، کوئی مصیبت پڑ گئی ہے، ظاہر ہے ہمارے تنظیمی کام ہے. میں ان سے اپنے پرسنل لائف کے ایشوز نہیں ڈسکس کرتی تھی، لیکن میرے تنظیمی کاموں میں بہت ساری ایسی پیچیدگیاں آتی تھی جہاں مجھے ان کی رہنمائی بھی چاہیے تھی، مجھے ان کے ساتھ اپنی دل کی بات بھی کرنی ہوتی تھی. تو سب سے پہلے بھاگ کر ان کے جو کمرے میں جانا ہوتا تھا، جہاں وہ بیٹھے مسلسل رائٹنگز کر رہے ہیں، اور میں نا کچھ لمحوں کے لیے انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ وہ تھوڑا سا رک جائیں، ہاتھ رکے تو میں اپنی بات جو ہے وہ شروع کروں. تو وہ ایسے انسان کا زندگی سے چلے جانا، تو بے یقینی کی یہ کیفیت مجھے لگتا ہے میری ساری زندگی میں رہے گی، کیونکہ میں نے ان کو الوداع نہیں کہا. اور تو وہ ایک کیفیت. آپ جب لاہور آئے تو آپ کا ظاہر ہے مجھے اندازہ ہے جس طرح سے آپ اسلام آباد سے تڑپتے ہوئے اور دکھ کے ساتھ نکلے، اور پھر آگے لاہور کے جو حالات بنے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہماری ایک دل کے اندر بڑی کسک رہے گی. ہم بہت ان کے ساتھ شیئرنگ کرتے تھے، اور اب کے یہ والا دکھ جو ہے یہ ہمارے ساتھ رہے گا. ان کی جو میری زندگی کے اندر جو رہنمائی کا جو کردار رہا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے میرا جو ہماری سوشل موومنٹس ہیں ان کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق ہے. پچھلے 20 سال کا میرا رشتہ ہے، چاہے وہ مزدوروں کی تحریک ہو، کسانوں کی ہو، عورتوں کی ہو، اور کچھ ایسے بہت ہی انسانی حقوق کے جو سنجیدہ اور حساس موضوعات ہیں جن پر میں نے کام جب کرنا شروع کیا تو وہ بہت ہی پیچیدگیاں ہوتی تھیں. لیکن مجھے اللہ جانے یہ حوصلہ ان سے مل کر، ان کے سے بات کر کے ہوتا تھا کہ میں ہر طرح کے حالات کے اندر جا کر کے بڑی بڑی باتیں اور بڑے کام جو ہیں وہ کرنے کا حوصلہ جو ملتا تھا، وہ یقین مانیے کہ وہ رحمان صاحب کی شخصیت کی وجہ سے ہوتا تھا، ان کے ان الفاظ کی وجہ سے ہوتا تھا. اور جو خوبصورت بات ان کی ہوتی تھی کہ وہ اتنی جامع بات اور بڑی بات کو اختصار کے ساتھ جس طرح کہہ کر آگے نکلتے تھے یا نکال کے لے جاتے تھے ہمیں، وہ بہت بڑی طاقت پیچھے چھوڑ جاتا تھا جو ہمارے حصے میں
آتی تھی اور ہم اسی طاقت کو، اس پیغام کو لے کے آگے نکل جاتے تھے. اب میں ان کی ہمت کی داد دیتی ہوں کہ کتنے وہ خود بھی دلیر انسان تھے اور دلیری اور حوصلہ بانٹتے چلے گئے. میں راشد رحمان صاحب کی جب اسیسینیشن ہوئی تو میں نے چند دن پہلے ان سے ملاقات راشد رحمان سے ہوئی تھی میری ملتان میں، اور اس وقت ہم یہ بلوچ لانگ مارچ چل رہا تھا جو جبری گمشدگیوں کے حوالے سے تھا. تو میں جب ان کے اسیسینیشن، تو یہ بھی میرے لیے ایک شوق تھا کہ ابھی 3 دن پہلے تو ہم دونوں اکٹھے تھے وہاں پہ، اور جب چند دن کے بعد لاہور میں ریفرنس ہوا تو کمال ضبط تھا رحمان صاحب کا، جہاں وہ اتنے بڑے ایوان اقبال کے اندر جہاں تمام ہیومن رائٹس کے لوگ جمع ہیں اور وہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ راشد اس علاقے میں وہاں کے جو لوگوں کا درد بانٹتا تھا یا جس طرح سے وہ کام کرتے تھے. مجھے صرف اس بات کی تشویش ہے کہ اب وہاں کام آگے کیسے بڑھے گا اور کون کرے گا، اور لوگوں کو آگے آنا چاہیے، کرنا چاہیے. راشد نے جتنا کام کرنا تھا اگر وہ اور سال جی بھی لیتا تو وہ یہی کام کرتا. اور تو کیا ان کی چہرے کی طمانیت جو تھی، مجھے اس نے بڑا ایک نیا حوصلہ ہمیں دیا، ہمیں حیرانگی نہیں ہوتی تھی لیکن بہت زیادہ. میں آپ کو ایک اور یہ ظاہر ہے خاندان کے اوپر بھی بہت بڑا حادثہ تھا، لیکن ان کے چہرے کے اوپر جو طمانیت تھی اور جس طرح سے وہ اس کو سارے ایک سیاسی تجزیے اور نظریے سے دیکھ رہے تھے، وہ بہت بڑی بات تھی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور مثال دینا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ میرے اور میری تنظیم کے اوپر ایک بہت کچھ سال پہلے بڑا مشکل وقت آیا جب ہمیں بھی کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں، غدار ہیں. تو میں ننکانہ صاحب میں تھی، وہاں سے میں نے جو بھی اخبار میرے ہاتھ آئے اس طرح کی جس پہ ہمارے بارے میں باتیں لکھی ہوئی تھی میں نے اٹھائی اور میں ایسے تیر کی طرح ان کے دفتر پہنچ گئی، اور وہ اتفاق سے آفس میں موجود تھے، اور میں اتنا بوجھ لے کر پریشانی کا ان کے سامنے بیٹھی ہوں، اور مجھے ہو رہا ہے کہ یہ میں اتنی بڑی بڑی پریشانی کی بات ان کو بتا رہی ہوں کہ رحمان صاحب میں بہت پریشان ہو گئی ہوں اور یہ ہے وہ ہے. تو وہ تو پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں اور کس طرح سے مجھے جواب دینے والے ہیں. تو آگے سے بڑے آرام سے کہتے ہیں ہاں تو دیکھ لیں گے، اس میں سے کیا بات ہے، یہ تو ہونا ہی تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لیں گے. آپ یقین کریں پہلے تو مجھے لگا کہ یا تو رحمان صاحب نے میری بات ہی نہیں سنی ہے، دوسرا مجھے لگا کہ یہ میں اپنی بات سمجھا نہیں پائی ہوں. لیکن چند لمحے مجھے لگا کہ بشرا خالق تو سوچ ذرا کہ وہ ہمارے جو راشد بھائی چلے گئے تو اس وقت ان کا جو پورا ایک کمپوزڈ ایک شخصیت تھی تو انہوں نے کیسے رسپونڈ اور ریئیکٹ کیا تھا. تو تم حوصلہ رکھو، بات انہوں نے سمجھ لی ہے اس کا مطلب. اور یقین کریں کہ جب میں ان کے کمرے میں گئی تھی تو میرے اوپر ٹنوں کا ایک پریشانی کا بوجھ تھا. جب میں واپس پلٹی کمرے سے باہر آئی تو میرے ساتھ ٹنوں ہی دلیری تھی. وہ ایسی جرت ڈالتے تھے اندر اتنی خوبصورتی اور پیار اور محبت کے ساتھ کہ وہ میرے ساتھ آج بھی موجود ہے. وہ کیفیت، وہ الفاظ، وہ شفقت اور وہ جو حوصلہ تھا وہ میری زندگی کی بہت بڑی میراث ہے، میری ایسٹ ہے جو مجھے ساری زندگی کام آئے گی. میں جب بھی کبھی انہیں اپنی کانفرنسز میں بلاتی، مجھے نہیں یاد، میں نے بہت پروگرامز کیے ہیں، پریس کانفرنسز، احتجاج، کانفرنسنگ، کنسلٹیشنز. میں جا کے ان سے پہلے تاریخ خود لیتی تھی اور ان سے کہتی تھی رحمان صاحب پھر نوٹ کر لیجئے. تو کہتے تھے ہو گیا نوٹ. تو میں حیران ہوتی تھی ڈائری کے بغیر کیسے نوٹ ہوتی ہیں چیزیں. تو یقین کریں کہ آج تک کبھی میں نے ریمائنڈر نہیں بھیجا ان کو، اور کبھی مجھے یہ نہیں ہوا کہ وہ بھول گئے ہیں یا مجھے انہوں نے انکار کیا یا ان کا کوئی پروگرام جو ہے وہ کوئی کلیش آ گیا ہو ڈیٹ کا یا کوئی اور شیڈیول میں وہ چلے گئے. کبھی ایسا میری یادداشت میں نہیں ہے. تو کمال انسان تھے، کمال استاد تھے، کمال حوصلہ دیتے تھے کہ ہم جیسے لوگ جن کو میں تو خوش قسمت ہوں، بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتی ہوں. میں ویسے قسمت پہ اتنا یقین نہیں کرتی، لیکن اس معاملے میں میں سمجھتی ہوں کہ جو رحمان صاحب کے قریب ہو کر میں نے ان سے اپنی پریس اسٹیٹمنٹس ٹھیک کروائی ہیں، میں نے اپنی ڈیمانڈس کی جو لینگویج کی ایڈیٹنگ ان سے کرائی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو جرت اور حوصلہ اور شفقت کے ساتھ انہوں نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا میرے پاس ایک ہتھیار ہے، ایک
बस हथियार है जो हमने लेके निकलना है। और मजदूर हो, किसान हो, अकलियतों के मसाइल हो, हमारे बहुत सारे सूबों के मसाइल हैं और बहुत सारे इंसानी हुकूक के बुनियादी मसाइल हैं, वो हथियार हमारी जुर्रत जो है ना वो रहमान साहब हमें दे के गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सारे मिलकर उस मिशन को, उस हथियार को साथ लेके चलेंगे और बड़ी दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे जैसे वो किया करते थे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जब आप कल लाहौर में थे आपने ये विरसा किस तरह से मेरे फैमिली के और बच्चों के साथ और नौजवान नस्ल के साथ शेयर किया है। यकीन करें कल से लेके आज तक उसकी बाज़गश्त मौजूद है और वो सारे दोहरा रहे हैं और वो वही बातें हो रही हैं कि अच्छा वो लिंक्स तो दीजिए फिर रहमान साहब की जो जिंदगी के ऊपर बने हुए हैं। तो मैं समझती हूँ आपने एक नई रिवायत को जो जन्म दिया है बहुत खूबसूरत है कि लोगों की जिंदगी के साथ बातचीत की जाए और उनकी जिंदगी के सफर के ऊपर इस तरह की वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज बने। अब ये मलिया डालेंगे हम सब के लिए लिंक्स। और ये जो बच्चा पार्टी है ना सारी, इनको वैसे बच्चे नहीं कहना चाहिए, माशाल्लाह अब ये बड़े हो गए हैं ना। आपने वो सारे लिंक्स देखने, हम यहाँ फेसबुक पे डालेंगे, मेहरगढ़ की फेसबुक पे, ठीक है, और मलिया की। तो आपने वो सब फिल्में देखनी है जो रहमान साहब के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। हेलो रहमान। अच्छा नदीम, आप कुछ कहना चाहोगे? फिर हम थोड़ी और एक किश्वर नाहिद ने भी अभी आना था लेकिन टेक्नोलॉजी से एट दिस आवर उनको जरा डिफिकल्टी होती है, तो उन्होंने एक ताजी नज़म कही है रहमान साहब के बारे में। आखिर में हम वो चलाएंगे। जी नदीम। बस क्या कहें कि आज हम उनके जाने के बाद इकट्ठे हो रहे हैं और बात कर रहे हैं इस पे। तो मैं तो याद करूँगा कि बहुत से जो करीबी थे रहमान साहब के और हमारे कॉमन सीनियर थे, मतलब रहमान साहब के जो दोस्त थे हमारे सीनियर थे, उनके जाने पे जिस तरह रहमान साहब ने मैं क्या कहूँ ऑबिचरी लिखी या उन्होंने रेफरेंस जो बात, मेरे तो आज एक अजीब सा मौका है कि हम उनको याद कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा जैसा वो लिखते थे ऐसा लोग अब नहीं लिखते। डिस्पैशनेट, ऑब्जेक्टिव, नो रिटोरिक, मतलब कोई फालतू की बात नहीं, और एक एक जो जुमला होता था उसमें हम सीखते थे। उसी तरह जाने वालों के लिए वो जो बात करते थे, मैं तो उस पे हैरान हुआ कि ऐसी बातें मैंने कभी नहीं सुनी थी। सबसे पहली मिसाल जो मैंने देखी वो निसार उस्मानी साहब की, रेफरेंस हुआ प्रेस क्लब में निसार उस्मानी साहब की वफात के बाद। तो हम लोग गए, रोनी शक्लें बना के बैठ गए वहाँ हॉल में, और ख्याल था कि अब क्या होगा, क्या सुनाएंगे और बुलाएंगे। तो रहमान साहब ने जो बातें की तो मुझे समझ नहीं आई कि अब रोना है या हंसना है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जो इतने सालों की उनकी वाबस्तगी थी, जो दोस्ती थी, उसके वाक़यात सुनाए कि हम इकट्ठे सफ़र किया, फलाने शहर गए, बस निसार उस्मानी ने ऐसे किया वैसे किया, और बहुत उन्होंने निसार उस्मानी की ज़िंदगी पे, मौत पे नहीं, उनकी ज़िंदगी पे रोशनी की। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, वो मेरे लिए थोड़ा नया था। लेकिन उसके बाद मैंने देखा मेरे तो रहमान साहब के साथ कोई दोस्ती नहीं थी, उनसे तो या किसी मौके पर मुलाकात होती थी या मौत में। वेरी सॉरी। तो अजीज सिद्दीकी चले गए और उनके लिए उनकी दफ़ा मैंने देखा, शायद वो ताज़ा था, जब मैं पहुंचा तो उठ के कहने लगे दोस्त चले गए, और इट वॉज रियली सेटबैक, उनके जाने पे दिल गिर गया। फिर राशिद रहमान का जो बुशरा ने भी जिक्र किया है, तो बुशरा ने जो रेफरेंस हुआ ऐवान इकबाल में, शायद उन्होंने वहाँ भी ये बात की, मुझे याद नहीं, लेकिन जो उन्होंने डॉन में लिखा था राशिद रहमान के लिए, बिल्कुल यही वाली बात। नदीम जरा माइक के पास आ जाओ, आपका ना ऑडियो खराब आ रहा है और ये मिस करने वाली बातें नहीं। तो अब आ रही है बात जी। तो जब राशिद रहमान साहब के जाने के बाद जो उनके लिए उन्होंने डॉन में लिखा, उन्होंने कहा कि वो चला गया, फिर हमारा ये ख्याल था कि उनका नोहा पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं वहां पे हमें। उन्होंने कहा कि वो उसने 56 साल 55 साल काम किया है, वो और 10-15 साल जी लेता, तो वो उसने इतना जो काम किया वो आगे भी यही काम करता।
तो उसका तो कुछ नहीं गया। जो मतलब उसमें सेंस थी वो ये थी कि उसके जाने की बात नहीं, जो पीछे लोगों का नुकसान हो गया उसकी बात है। उसने तो वो 10-15 साल और कर लेता, यही काम उसने करना था। जैसे उषा ने भी सुनाई बात उनके जो उन्होंने रेफरेंस में कही, तो वो ये फिक्रा जब मैं उनकी वो ऑब्जेक्टरी में पहुंचा तो मैं उसके बाद मेरे लिए भी जिंदगी मौत का जो वो था ना सारा कॉन्सेप्ट वो खत्म हो गया। इतनी वो सॉलिड बात थी और इतनी बहुत। फिर आखिरी रेफरेंस जो हुआ वो BM कुट्टी साहब के लिए HRCP में। हम जब BM कुट्टी साहब चले गए तो उनके लिए इकट्ठे हुए हम HRCP में, तो उन्होंने वहाँ भी उनकी याद या उनको फिर वही जिंदगी उनकी सेलिब्रेट करने की बात है, काम सेलिब्रेट करने की बात है। जैसे हम रहमान साहब के काम को सेलिब्रेट करें, रहमान साहब के काम को याद रखेंगे, रहमान साहब की कही हुई बात और उनकी जो बरता है उन्होंने जिंदगी को, उसके ऊपर हम उन्हें याद रखेंगे। और उन्होंने वहाँ कहा कि मैंने BM कुट्टी को मैं कहता था कि यार तुम ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी देखकर तो दराज में डालते जाया करो थे, तो तुम्हारे जाने के बाद हम उस दराज से निकाल लेंगे और उसकी किताब बनाएंगे और लोगों को उसको सिखाएंगे, लोगों को बताएंगे कि क्या करना है। तो अब रहमान साहब की बातें पता नहीं दराज में कहीं पढ़ी हैं नहीं पढ़ी हैं, ये तो अब हमारे ऊपर, ये फैमिली के भी बच्चे बैठे हैं, अमरीन बैठी हैं। एक किताब बहुत साल पहले उनके कालमों की छपी थी, वो बाद में नहीं मिली, कभी हमें खत्म हो गई थी। और अब बहुत कुछ है, बहुत लिखा, बहुत हमने संभाला भी हुआ है। मतलब अखबार से जो दौर में चलता था तो हमारे पास बहुत है। लेकिन जब भी, अभी मैं आखिरी बात करूँ कि कुछ महीने पहले ही आपको डॉक्टर फौजिया सईद को 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कोई बात चाहिए थी और मेरी भी जहन में वो एंगल नहीं आ रहा था। तो एक उनका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उनका इतना होल्ड था, हर चीज के ऊपर जो उनका सब्जेक्ट था उनका होल्ड था। सेवरल एनसाइक्लोपीडियाज ना, बिल्कुल। तो उन्होंने वो एक कॉलम उनका छपा और मैंने उसी वक्त फौजिया को वो भेज दिया स्कैन करके कि बस अब हमारा मसला जो है वो हल हो गया। तो बहुत सारे रेफरेंस है हमारे पास। थैंक यू। मलिया आप हमारी होस्ट थी। मैं चाह रही थी कि किश्वर नाहिद की नज़म के साथ हम बेशक एंड करें। आप हमारी होस्ट थी और आपने ये सारा ऑर्गेनाइज किया, हमारे दिलों को थोड़ा सुकून मिला, वरना बहुत बेचैनी थी। तो आप कुछ कहना चाहो? और आपका मैं शुक्रिया भी सबकी तरफ से अदा करना चाहूँ फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। ये तो इसकी ज़रूरत बहुत महसूस हो रही थी इकट्ठे होके बात करने की। आप सब लोगों को की बातें सुन के थोड़ा रश्क भी आता है कि आप लोगों को उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला ना, मुझे इतना नहीं मिला क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं। लेकिन पिछले 11 साल जो मैं यहाँ थी और जो मैं काम कर रही थी ये हरासमेंट वाले लॉज की इम्प्लीमेंटेशन का, तो वो इतनी बाकायदगी से नजर रखते थे कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है और वो उसको इतना अप्रिशिएट करते थे। और वो कल कामरान मुझे रात को याद दिला रहे थे कि वो कहा करते थे, कहते थे ये हमारा खामोश मुजाहिद है। मुझे भी जहाँ फंसती थी, कभी फ्रस्ट्रेशन होती थी, कोई प्रॉब्लम होता था तो मैं यहाँ से कॉल करती थी, कभी फोन नहीं मिलता था तो फिर मेरा दूसरा गो टू पर्सन हमेशा अहमर होता था कि अहमर रहमान साहब कहाँ हैं, मुझे बात करनी है। और वो फोन नहीं, तो वो कहते थे कि वो तो अमेरिका गए हुए हैं या वो कोई ट्रैवल कर रहे हैं या इस वक्त जहाज में होंगे। वरना उसके अलावा कभी ऐसे हुआ नहीं था कि वो फोन ना उठाएं और बात सारी सुनते थे और ऐसा अच्छा मशवरा देते थे। आप फिर नई एनर्जी के साथ दोबारा शुरू हो जाते थे। सो बस दिल का रिश्ता, वक्त जितना भी गुजारा हो उनके साथ जो एक दिल का रिश्ता बनता था, हर दफा बात करके पता होता था कि वो हैं यहाँ पे। और मुझे परसों से ये इतनी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि हम सबको ये काम जारी रखना है। बहुत अच्छी बात। उनको याद करने का, उनको ऑनर करने का एक ही तरीका है
کہ ان کے کام کو جاری رکھیں. اور جیسے آپ نے کہا فوزیہ کہ اس کا 2% بھی اگر کر لیں تو سب مل کے اگر 2% بھی کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. So that is what we all really need to do. ہمیں کتنے پیارے تھے, ہمارے لیے کتنے عظیم تھے, کتنے دل کے قریب تھے. This is the only way for me at least to keep him alive. ہمارے دلوں میں تو ہیں لیکن کام کو بھی رکھنا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل. یہ بات اتنی درست ہے کہ اتنی انرجی ہم گین کر لیتے تھے ان سے. رحمان صاحب, آپ کے لیے ایک نظم عنوان ہے ابھی تو ہمارے جاگنے کے دنوں نے آنا تھا. رحمان صاحب, جو کچھ آپ نے لکھا اتنا تو اللہ میاں آپ کے فرشتے بھی نہ لکھ سکے ہوں گے. وہ تو لوگوں کے گناہ و ثواب لکھتے ہیں اور آپ ان کی داستان لکھتے تھے جن کو نہ قلم بردوش صحافی لکھتے تھے اور نہ مسجدوں میں خطبہ دینے والے. آپ کبھی کبھی خدا کی آواز بن کر ہمارے نام کے مسلمان لوگوں اور ملکوں کو عاقبت کا خوف نہیں دلاتے تھے. ان کی بدگوئی, بدفعلی اور بد حاکمیت زیر ہلائل کو اقبال کی طرح قن نہیں کہہ سکے تھے. سارے عمر آپ کے ایک ہاتھ میں قلم اور دوسرے ہاتھ میں ٹائپ رائٹر ہوتا تھا. درویش نہیں تھے, صوفی نہیں تھے, اس زمین کے انسان تھے. آپ ناپرسوں کے آنگنوں میں جھانکتے مگر ان کو رسوا نہ کرتے تھے. سوچ کے پاتال میں اترنے کے باوجود کبھی خورشید ہاتھ میں لے کر چلنے کی خواہش نہیں کی تھی. ڈھول پیٹنے والوں کا ذکر بھی روا نہیں سمجھتے تھے. ابھی تو ہم دن بدلنے کی امید میں تھے, آپ نے اس کو بھی فریب سمجھا اور چلے گئے. جی تھینک یو. اچھا, اب آپ لوگوں سے اجازت. سب سے بڑا شکریہ تو میں رحمان صاحب کی فیملی کا کروں گی. امبرین, آپ کا, سحر ابھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, بچوں آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اب آپ لوگوں نے ہم سے یہ بھی پرومس کرنا, آپ نے سارے لنکس دیکھنے ہیں جو ہم فلم میں لگائیں گے رحمان صاحب کی. اوکے, آپ انجوائے کرو گے. ایک تو جگہ پہ تو حاتم اور رابعہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, ان کے گر چمٹے ہوئے ہیں بالکل, تو آپ کو اچھی لگیں گی وہاں. اور ابھی بہت سے دوست ہیں باقی جن کو ہم شامل نہیں کر سکے, تو ہم ملیہ اور میں یہ سوچ رہے تھے کہ کل مہر گڑھ کے پلیٹ فارم سے ایک اور ہم کر لیں, کیونکہ بہت سے ساتھی ہیں جو بات کرنا چاہ رہے تھے اور ہمیں لگا کہ ہم 1.5 گھنٹے میں شاید جو ہمارے دل کی باتیں نہیں کر پائیں گے. تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ کل 8 بجے کچھ اور ساتھی ہیں وہ بھی اپنے کامنٹس شیئر کرنا چاہیں گے, بات کریں گے, تو ہم سنیں بیٹھ کے. آئی تھنک اٹ ول بی نائس. اور پھر جو لنکس ہوں گے وہ ہم دیکھیں, بہت مزہ آئے گا. کل میں بھی دیکھ رہی تھی ان کی چیزیں اور ایسے دل کو سکون مل رہا تھا کہ جیسے وہ آس پاس ہی ہیں کہیں. میں تو خیر ان کے روب میں کبھی نہیں آئی تھی, میں تو بہت لاڈ واڈ کرتی تھی کیونکہ میں تو ہر بات میں کہتی تھی میری سہیلی ہیں, تو میرے لیے تو میری سہیلی چلی گئی. سہیلی اس لیے کیونکہ وہ باتیں جو کسی اور سے نہیں بندہ کر سکتا وہ میں ان سے کرتی تھی, اور وہ مجھے وہ اتنی ایک ایک چیز کو جانتے تھے کہ وہ آرام سے ایک جملے میں کہہ سکتے تھے. سو گڈ بائے بھی نہیں کہہ پا رہے, لیکن پھر بھی ہم سب کی طرف سے ایک تھوڑا سکون, میرے خیال آج کی نشست کے بعد تھوڑا سا دل کو سکون آیا. اور امبرین اگین میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, غازی جی آپ کا شکریہ, سارے پیارے ساتھیوں کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.